ایک شرمناک واقعہ وادی کشمیر کے اندر پیش آیا ہے. ایک باری پھر سے ایک بہن کا قتل کیا گیا ہے. یہ کہنا ہے اس بہن کے گھر والوں کا, یعنی کہ اس اہل خانہ کا, کہ مہربانِ طور پہ ان کی بیٹی کا جو ہے وہ قتل اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے جو سنگم علاقہ ہے وہاں پر ہوا ہے. اور یہ جانکاری ہمارے پاس نکل کر آ رہی ہے. اس جانکاری کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے ناظرین کرام کہ اس بہن کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس, جنسی تشدد, فزیکل ٹارچر, فزیکل اسالٹ, مینٹلی ٹارچر, مینٹلی اسالٹ کیا گیا ہے. حالانکہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس بہن کو جو ہے وہ زبردست طریقے سے گزشتہ رات کو جو ہے وہ مارا پیٹا گیا ہے, اور جس کے عوض میں اس بچی کی موت ہو گئی ہے. اور یہ وادی کشمیر کے فروٹ منڈی پارم پورہ کی رہنے والی ہے, جس کی شادی جو ہے وہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے. حالانکہ یہ پورا معاملہ کیا ہے یہ آپ کے ساتھ میں سانجھا کرنے جا رہا ہوں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جانکاری دوں گا. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں, آواز اٹھائیے انصاف کے لیے. انصاف اس بہن کو ملنا چاہیے. کشمیر میں بار بار کیوں ہماری ماں اور بہنوں کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیوں بار بار ان بیٹیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے؟ کیوں بار بار ان بیٹیوں کا قتل ہوتا ہے؟ اور کیوں بار بار ان بیٹیوں کو جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ یہ کوئی نیا بات نہیں ہے, کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 2 سے 3 معاملے پیش آئے ہیں. گزشتہ رات جہاں پورا ملک, پوری دنیا جو ہے وہ وومنس ڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی, اور اسی دن اسی رات کو جو ہے وہ اننت ناگ کے اندر ایک بہن جو ہے وہ چینک رہی تھی, وہ چلا رہی تھی کیونکہ اس پہ ظلم ہو رہا تھا. میرے پاس جو جانکاری ہے یہ ذرائع کے حوالے سے اور جو لوکل رپورٹس کے مطابق وہ یہ ہے کہ گزشتہ رات کے 2 بجے پارم پورہ فروٹ منڈی میں جس لڑکی کا گھر ہے, جس کی شادی اننت ناگ میں کروائی ہوئی ہے, اس کی فیملی کو کال آیا کہ آپ کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے. اور یہ کال داماد صاحب نے کیا ہے اننت ناگ سے. اور وہ لوگ جب پارم پورہ سے اننت ناگ پہنچے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کی موت کیسی ہوئی ہے, تو انہوں نے جانکاری دی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی بیٹی کا منہ دکھاؤ, اب یہ اس کا انتقال ہو چکا ہے, ایٹ لیسٹ اس کا چہرہ تو دیکھیں. انہوں نے منہ دکھانے سے منع کر دیا کیونکہ اس کے اس گردن پہ, اس نیک پہ, فور ہیڈ پہ جو ہے وہ نشان تھے, کیونکہ اسے فزیکلی ڈیمیج کیا تھا, فزیکلی اسالٹ کیا ہوا تھا. اس وجہ سے اس کے چہرے پہ گھاؤ تھے جو وہ نہیں دکھانا چاہتے تھے, جو انجریز آئی ہوئی تھی. اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ مار پٹائی پہ آگے. وہ جو داماد ہے اس نے اوپنلی سب کے سامنے کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی کا قتل کیا ہے, آپ نے جو کرنا آپ کر لیں, میں نہیں ڈرنے والا ہوں, اور آپ یہاں سے نکل جائیں. جب انہوں نے انصاف کے لیے آواز اٹھائی, کیونکہ ماں باپ جو بیٹی کا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے ہمیشہ. آپ کو معلوم ہے میں بھی 2 بہنوں کا ایک بھائی ہوں, اور میں بھی ان بہنوں کی وجہ سے ہر جگہ پہ کمزور پڑ جاتا ہوں. تو ہمیشہ ہر بار جو ایک مرد ہے وہ اپنی بہن کے لیے, اپنی ماں کے لیے کمزوری ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اس کے ایموشنز اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور وہی معاملہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ ہمیں بہن کا چہرہ تو دکھا دو, ہم بھائی بہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہیں, خدا را یہ تو دکھاؤ. نہیں دکھانے دیا. جب انہوں نے زیادہ کوشش کی تو اس داماد نے ایک دم سے پیٹرول کا ایک کین اٹھا لیا اور اس سے وار کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اس وقت وہ جوں توں کر کے وہاں سے بھاگ گئے, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو ہماری مار پٹائی ہوگی. وہ بیچارے وہاں سے ڈر شر کے تو بھاگے, لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگے اسی سمے پولیس کو ہم مبارکباد دیں گے کہ پولیس نے گرفتاری کی اس وحشی صفت انسان کی جس نے اس بیٹی کے اوپر حملہ کیا تھا, جس نے اس بیٹی کے اوپر ظلم کیا تھا. اور جیسا ہی اس کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد آج ان لوگوں نے جو وہ پروٹیسٹ شروع کیا ہے. اب میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے ویڈیو شیئر کرو, اتنا شیئر کرو کہ یہ ہر انسان تک پہنچے کہ اس بہن کو انصاف ملنا چاہیے. دیکھو اس سے پہلے کشمیر میں 3 ایپیسوڈ پیش آئے. پہلا وہ ایپیسوڈ جس میں کہ ہسبینڈ اپنی وائف کا قتل کر رہا ہے, دوسرا وہ ایپیسوڈ کہ جس میں وائف اور لور مل کر ہسبینڈ کا قتل کر رہے ہیں, اور تیسرا وہ ایپیسوڈ کہ جس میں پھر سے ہسبینڈ وائف کا قتل کر رہا ہے. اس سال میں ہی کم سے کم 4 سے 5 ایسے انسیڈنٹ پیش آئے ہیں کشمیر میں جہاں پہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں. ایک سائڈ نہیں, وائف ہسبینڈ کا کر رہی ہے, ہسبینڈ وائف کا کر رہا ہے. گھروں کے اندر اتفاق محبت ہی نہیں ہے, گھروں میں امن سکون بھائی چارہ ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے خلاف ہم نوجوانوں کو آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہیومن جسٹس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اس بہن کی موت ہوئی ہے جناب, اس کے اہل خانہ رو رہے ہیں, وہ لوگوں کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے بہن کی شادی اننت ناگ میں کروائی اس نوجوان کے ساتھ. وہ نوجوان جو ہے وہ رپورٹ کے مطابق یہ معلوم چل رہا ہے کہ وہ نشیڑی ہے, وہ نشہ بھی کرتا ہے, کیونکہ اس وقت پورے کشمیر کے اندر ماتم ہے, پارم پورہ کے اندر ماتم ہے, فروٹ منڈی کے اندر ماتم ہے, اور تمام کشمیر کی لوکل نیوز چینلز رپورٹ کر رہی ہیں. آپ ان کے سٹیٹمنٹس کو سن لیں, وہ سب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فیملی جو ہے
वो अपनी बेटी को मिलने के लिए अनंतनाग पहुंची। रात के तकरीबन 2 बजे का ये मामला है। और जब वहां पे जाकर उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा जनाब इसका हार्ट अटैक नहीं हुआ, इसका कत्ल हुआ है, आपने इसको मारा है, इसके गले पे निशान है, इसको इंजरीज आई हुई हैं। हार्ट अटैक वाले को इंजरीज गले पे कैसे आएंगी? तो दामाद उठ गया, वो जो उनका दामाद था जिसके घर में वो उन्होंने अपनी बेटी दी थी, वो एकदम से खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने आपकी बेटी का कत्ल किया है, आपने जो करना है कर ले। हालांकि मीडिया में स्टेटमेंट है, जाके देखें जो उस फैमिली ने मुबैना तौर पे कहा हुआ है। और ये कत्ल कश्मीर घाटी के अंदर हुआ है। अफसोस और दुख की बात यह है कि जब भी ये मामले पेश आते हैं हम नौजवानों ने स्टैंड लेना चाहिए, हम नौजवानों को इस पे लड़ना चाहिए और हम नौजवानों को इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए। और ये आवाज आज नहीं बल्कि ये आवाज हमेशा हमारी उठनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा आप सब अपने भाइयों से जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं या जो मुझे सुन रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दें। कम से कम ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचे और एटलीस्ट जो है वो इंसाफ इस बहन को मिले। आप देख लीजिए अब इस बहन का कसूर क्या है। इसका कसूर सिर्फ इतना ही है कि इसने एक ऐसे शख्स से शादी की जो शख्स वाकई में एक दरिंदा सिफत इंसान है। हालांकि इसमें इंक्वायरी जारी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मामले की छानबीन होगी, उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लड़की के जो घर वाले हैं उनका ये कहना है कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है और ये कत्ल जो है ये इनके दामाद ने किया है और ये कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ है। संगम बताया जा रहा है इलाका जहां पे उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई है और लड़की डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के पारिमपुरा की फ्रूट मंडी की रहने वाली है। शादी हो चुकी है और शादी के बाद हमेशा ये इसी तरीके से अपनी बीवी को मारता था, पीटता था, उस पर जुल्म करता था और ये बीवी हमेशा ऐसे ही घर भाग कर आती थी माँ बाप के पास और माँ बाप इस बच्ची को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन आज ये मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि इसने अपनी बीवी का ही कत्ल कर दिया। अफसोस की बात है, शर्मिंदगी महसूस होती है और मेरे जैसे और आप जैसे नौजवानों को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। बल्कि इसके बावजूद कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाएं, किसने क्या खाया, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, किसको क्या देना है, तुम वहां क्यों गए, तुम यहां क्यों नहीं आए, इन चीजों को छोड़ दो, ये अलग मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे लड़ो जो मुद्दे लड़ने वाले हैं, जिन पे हम आवाज उठा रहे हैं, जिन पे आपका आवाज उठाना मुनासिब है। इन मुद्दों के ऊपर अपनी वॉइस स्टैंड करें और सब लोग जस्टिस के लिए आवाज बुलंद करें। इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। यह बहन मेरी बहन, आपकी बहन, हम सब की बहन है। आज एक बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी और की बेटी के साथ ना हो, कल को आपकी बहन के साथ ना हो, मेरी बहन के साथ ना हो, हमारी बेटी के साथ ना हो। इसलिए हमें आवाज उठानी है। हम वीडियो को शेयर कर कर जस्टिस की डिमांड करेंगे और इस दरिंदा सिफत इंसान ने अगर ऐसा किया है तो इसे जेल में सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए और इस हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ से आगे कुछ भी नहीं है। अगर इंसाफ मिल जाएगा तो हम इंतहाई बहुत खुश होंगे। इस रिपोर्ट को जितना हो सकता है शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।